السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان تمام مرد و خواتین کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ الصمد کا چلہ کرنے کے لیے داخلہ لیا ہے اور وہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات سے اللہ الصمد کا فی سبیل اللہ چلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے ویڈیو بنا کر اس کا سارا طریقہ کار تو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کب پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ایک عمل جلالی ہوگا، جو جلالی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ترتیب ہے، جو جمالی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ترتیب ہے۔ جو جمالی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لیے رزق تسخیر کا کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے رزق میں، عزت میں، تسخیر میں بڑی برکت ہوگی۔ جادو جنات، بندشیں، رکاوٹیں زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ دشمنوں سے، آفتوں، مصیبتوں، بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی، الا ماشاء اللہ۔ اور جو جلالی عمل کریں گے وہ نہ صرف ان کے اپنے فوائد ہوں گے بلکہ وہ دوسروں کے بھی کام آ سکیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کافی سارے مجھے سوال موصول ہوئے ہیں، تو اب تک جو چند سوالات ایسے ہیں جو انتہائی اہم ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے اوپر ایک ویڈیو بنا دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ کتنے دن جاری رہے گا، یہ چلہ کتنے دن جاری رہے گا۔ ہر انسان کی روحانیت کے حساب سے ہوتا ہے، البتہ ممکنہ طور پر اس کی مدت 41 دن ہے، لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ 61 دن تک، کئی لوگوں کے لیے 2 ماہ تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ عام مدت جو ہے اس کی وہ 41 دن ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیا کریں۔ تو خواتین اپنے مخصوص ایام میں چھٹی کریں گی، خواتین اپنے مخصوص ایام میں یہ عمل نہیں کریں گی، بلکہ وہ اللہ الصمد کی جگہ پر درود پاک پڑھیں گی، کوئی سا بھی درود پاک، بالخصوص نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ دن بھر میں وہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گی، کیونکہ خواتین کے مخصوص ایام میں شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو لہٰذا مخصوص ایام میں یہ نہیں پڑھیں گی۔ مخصوص ایام گزارنے کے بعد عمل کو دوبارہ کنٹینیو کر لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں جو خواتین اس میں حصہ لیں گی وہ مخصوص ایام میں درود پاک اتنی ہی مرتبہ، یعنی 3125 مرتبہ اس کی تعداد تھی، تو 3125 مرتبہ وہ دن بھر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اور ایک سوال یہ آیا ہے کہ قاری صاحب کیا جگہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ بھائی جگہ بھی تبدیل نہیں کر سکے، جگہ اور وقت کا جو ہے نا آپ اس کو تعین کریں گے، جگہ بھی اور ٹائم بھی ایک ہونا چاہیے، پاکیزہ لباس ہونا چاہیے، جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، اپنے گھر میں کسی خاص جگہ پر یہ وظیفہ کریں۔ ائمہ حضرات مسجد میں یہ وظیفہ نہ کریں بلکہ اپنے گھر میں یا اپنے حجرے میں کریں۔ تو جگہ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جگہ کو تبدیل کرنے کی اجازت صرف ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ ایک سفید کلر کا کپڑا ہوتا ہے، جب میں اپنے شاگردوں کو چلہ کرواتا ہوں تو میں وہ کپڑا دم کر کے دیتا ہوں۔ جو لوگ اپنی جگہ کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتے، یعنی آنے جانے والے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ روزانہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ اس جو میں دم کر کے کپڑا دیتا ہوں سفید کلر کا، تو وہ اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں بھی ہوں تو انہوں نے وہ کپڑا بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر چلہ کرنا ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کا سوال موصول ہوا ہے کہ قاری صاحب روزہ اگر نہ رکھا جائے، بھائی روزہ اگر نہ رکھا جائے تو پھر آپ جمالی وظیفہ کریں، جلالی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو سکے۔ ایک اور سوال ہے کہ قاری صاحب یہ کب سے کب تک ہوگا؟ اس کا جواب ہو گیا کہ بھائی یہ اس جمعرات سے لے کر 41 دن ہوگا، ممکنہ طور پر 41 دن آپ 3125 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو اس کی تعداد 1.25 لاکھ بن جائے گی۔ ایک اور سوال ہے کہ جی درمیان میں اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے، بھائی درمیان میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سوچ سمجھ کر چلے میں داخل ہوں۔ اگر آپ درمیان میں اس کو چھوڑ کر درمیان میں سے بھاگ جائیں تو پھر یوں اس کی مثال سمجھیں کہ ایک سیڑھی ہو، سیڑھی کے اوپر آپ وزن لے کر اوپر چلے گئے ہیں اور اس میں ہے بھی قیمتی اشیاء، اب درمیان میں آپ چھلانگ لگا دیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ درمیان میں چھلانگ لگانے کا نقصان ہوگا، ایک تو وہ جو قیمتی چیز ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی اپنی ذات کا نقصان ہوگا۔ سوچ سمجھ کر سیڑھی پر چڑھیں، جو لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں وہی کریں، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن آسان ہے، لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کر کریں۔ اب تک یہ سوالات تھے
انشاءاللہ مزید سوالوں کو دیکھ کر میں مزید ویڈیو بنا دوں گا، آپ کے تمام سوالات کا جواب انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔